نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا وظیفہ میاں اور بیوی کے اندر الفت محبت پیدا کرنے کے حوالے سے ہے۔ یہ چیز تو آپ نے بھی دیکھ لی، بالخصوص اس موجودہ دور کے اندر سب سے زیادہ جو طلاق کا سبب بن رہا ہے وہ ہے ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہ کرنا، اور یہ تب ہوتا ہے جب دل میں ایک دوسرے کا احترام نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے محبت نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے یا کوئی دنیا داری نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو بتایا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جوڑے کے ساتھ پیدا کیا۔ ہمارا جوڑا کہاں پر ہے وہ اللہ ہی کی ذات جانتی ہے، مگر اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ ہمارا جوڑا ہے اور اس کی کوئی اہمیت ہے، تبھی مستقل قرآن کی ایک آیت اس کے حق میں اتری۔ اب پریشانی یہ ہے کہ جب رشتہ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو شادی کے بعد کچھ عرصے کے بعد پریشانیاں اس گھر میں آ جاتی ہیں، چاہے وہ بیوی کی طرف سے پریشانی ہو یا شوہر کی طرف سے ہو، بہرحال اس کا نقصان دونوں پر آتا ہے، اور کبھی تو یہاں تک نوبت چلی جاتی ہے کہ دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ تو آج کا ایک ایسا عمل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کے کرنے سے میاں بیوی کے اندر محبت پیدا ہوگی اور ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا ہوگا، ایک دوسرے کی بات کو ٹھنڈے دماغ سے سنا جائے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ تو ایسے جوڑے جو میری ویڈیو سن رہے ہیں یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجیے گا، اور جب انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھیں گے تو خود آپ محسوس کر لیں گے اس کے الفاظ پر، تو الفاظ سے ہی آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا کہ جب الفاظ ایسے ہیں تو انشاءاللہ اس کی تاثیر بھی آپ دیکھیں گے۔ تو یہ عمل دونوں کر سکتے ہیں، میاں بھی کر سکتا ہے، بیوی بھی کر سکتی ہے۔ جتنا کیا کہتے ہیں، جتنا مٹھاس پیدا کرنے کے لیے جتنا آپ شوگر کو ملائیں گے اتنا ہی مٹھاس بڑھے گی۔ تو وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود ابراہیمی خود بھی پڑھ لیں اور اس کو اپنے معمول میں بھی رکھ لیں۔ درود ابراہیمی بڑی سے بڑی مشکل کو منٹوں میں حل کر دیتا ہے۔ تو آئیے اس دعا کی طرف، اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم الف بینی وبین زوجتی کما الفت بین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وخدیجۃ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہم الف بینی وبین زوجی کما الفت بین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو دعا پڑھی، جو وظیفہ آپ کے سامنے رکھا، اس کا آپ ترجمہ سن لیں۔ اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں ہے عربی تو ترجمے سے بھی وہ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اے اللہ، میرے اور میرے شوہر کے دلوں میں محبت اور الفت ایسے بھر دے اور ہمارے دلوں کو ایسے ملا دے جیسے آپ نے
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دلوں کو ملایا تھا۔ اے اللہ میرے اور میرے شوہر کے دلوں کو ایسا ملا دے جیسے آپ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دلوں کو الفت و محبت سے ملا دیا تھا۔ تو جی سامعین، آپ نے نوٹ کیا ہوگا عربی کے اندر بھی اور ترجمہ سن کر بھی کہ اب اس دعا کے اندر انشاءاللہ مجھے تو پورا یقین ہے کہ چونکہ اس کے الفاظ دیکھیں کہ جس وقت اتنی مقدس بابرکت ہستیوں کا نام آ جائے تو ان کا نام سن لینے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں، تو جب ان کے نام کو اپنائیں گے، یقین کے ساتھ اپنائیں گے، تو پھر آپ سوچئے کہ آپ کی مشکلات تو کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اس دعا کو لازماً یاد کریں، لازماً یاد کریں، پیپر پہ لکھ لیں اور گھر کے کسی ایسی جگہ پر لگا دیں تاکہ بار بار آپ اس دعا کو پڑھیں۔ ثواب کا ثواب بھی ہے اور آپ کا گھر جنت کا باغ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی کو کہ جن میں کوئی تھوڑی سی بھی اگر چیز پیدا ہو گئی ہے دوری کی، نفرت کی، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو ختم فرما دے اس مبارک دعا، اس مبارک عمل کی برکت سے۔ دعائے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت کا باغ بنائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں دین محمدی اپنی ذات پر اپنانے کی، اپنی ذات کو دین محمدی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔